السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ آج فقہ کے درس میں طہارت کے باب میں وضو کی سنتوں کا بیان ہوگا۔ وضو کے اندر کیا کیا سنت ہے، کیا کیا مستحب ہے، اس کا بیان ہوگا۔ ہمارا پچھلا جو درس ہوا تھا فقہ کا، طہارت کا، وہ کس بارے میں تھا؟ وضو کے فرائض، وضو میں کیا کیا فرض ہے، وضو میں کتنا فرض ہے اور کیا کیا ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ یاد ہے کتنے فرض ہیں وضو میں؟ 6 فرض ہیں۔ نمبر 1 جی چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا دھونا کہنیوں سمیت، نمبر 1 پورے چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 پورے سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، اور نمبر 5 اعضائے وضو کو ترتیب سے دھونا، اور نمبر 6 پے در پے یکے بعد دیگرے، یعنی ایک وضو سے فارغ ہونے کے بعد فوراً دوسرا وضو شروع کر دینا، تاخیر نہ کرنا۔ یہ 6 فرض ہیں وضو کے اندر۔ آج ہم پڑھیں گے کہ وضو کے اندر کیا کیا سنت ہے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور فرض مطلب کیا مطلب ہوا؟ فرض نبی کی سنت نہیں ہے؟ جو فرض اور واجب ہے وہ نبی کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی سنت ہے۔ یہ صحیح جواب، یہ فقہ کی کلاس ہے، فقہی جواب دیجیے۔ اصول فقہ میں سنت کا مطلب ہوتا ہے جو واجب کے مقابلے میں یا واجب سے کم درجہ اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض اور واجب میں ہم نے کیا جانا تھا؟ جس کا کرنا ضروری اور لازمی ہے، نہیں کرے تو گناہ ہوگا۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہوگا اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ کیا تو ثواب، نہیں کیا تو گناہ نہیں، یہ سنت ہے۔ اسی کو مستحب بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ مستحب بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے مندوب بھی کہتے ہیں۔ مندوب، مستحب، سنت، مسنون، یہ سب اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاں، اس کے بعد مکروہ ہے، حرام ہے، اور ایک مباح، 5 چیزیں ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ فرض اور واجب ہے اور یہ سنت اور مستحب ہے، اس کو جاننے کا فائدہ کیا، مقصد کیا ہے؟ کرنا تو ہمیں سب پہ عمل ہے نا، جو فرض واجب ہو اس کو بھی کرنا ہے، اور جو مستحب ہے، سنت ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یا صرف فرض کو کرنا ہے، سنت کو چھوڑ دینا ہے؟ تو یہ جاننے کا فائدہ کیا کہ واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اور سنت وہ ہے کرنا چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا چھوڑ دینے پر۔ اگر کسی سے چھوٹ گیا، فوت ہو گیا ہے نا کوئی مسنون کام، تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، کیا تو ثواب ہوگا، نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ جاننے کا مقصد یا فائدہ یا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف فرض پہ عمل کریں اور سنت کو چھوڑ دیں، اس مقصد سے نہیں جاننا چاہیے، اور نہیں اس مقصد سے دوسروں کو بتانا چاہیے۔
اس مقصد سے نہیں پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ صرف فرض پہ عمل کریں اور سنت کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے اس کے جاننے کا کہ کسی نے کوئی عمل کیا، اس عمل کے کرتے ہوئے کچھ اس سے فوت ہو گیا، چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا وہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ جیسے وضو کیا اس نے یا نماز پڑھی اس نے، اب نماز پڑھنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس کا کچھ چھوٹ گیا ہے اس سے نماز میں یا وضو میں، ٹھیک ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس سے جو چھوٹا ہے وہ واجب تھا، فرض تھا یا سنت مستحب تھا، ٹھیک ہے۔ اگر فرض واجب چھوٹا ہے تو اسے دوبارہ وہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ وہ اس کا عمل، اس کی نماز، اس کا وضو نہیں ہوا۔ اور اگر سنت چھوٹی ہے، مستحب، مندوب، مستحب چھوٹا ہے، تو پھر اس کو عمل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ نماز یا وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز چھوٹی ہے وہ واجب یا رکن نہیں، شرط نہیں، بلکہ کیا تھا؟ مستحب تھا، مندوب تھا، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ثواب ہے وہ فوت ہو جائے گا، اس سے وہ محروم ہو گیا، لیکن اس کا عمل ہو گیا، دوبارہ وہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس مقصد سے ہمیں جاننا ہے، یہ نہیں کہ دعویٰ سینٹر میں ہم نے پڑھا ہے کہ سنت ضروری نہیں ہے، چلو واجب کافی ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ غلطی کس درجے کی ہے۔ اگر غلطی یہ ہے کہ واجب وہ چیز تھی اور چھوٹ گئی، تب دوبارہ وہ عمل کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ یا جو نماز میں الگ ہے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر واجب ہے تو، رکن ہے تو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ وضو کی بات ہو رہی ہے کہ اگر فرض چھوٹ گیا تو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اگر سنت چھوٹ گئی ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مقصد ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے، چاہے وہ فرض و واجب ہو یا سنت مستحب ہو، سب کو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے۔ یہ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ واجب ہے تو کر لوں اور سنت ہے جو چھوڑ دوں، ایسا نہیں، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرض ہو یا سنت سب پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بس فرض اور سنت الگ الگ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عمل کے تمام ہونے کے بعد اگر معلوم ہو کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی سے اس عمل پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس کو دوبارہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس نتیجے کو معلوم کرنے کے لیے واجب اور سنت الگ الگ کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی اچھا، وضو کے اندر سنت کیا کیا ہے؟ تو نیت کرنا تو اس سے پہلے ہو گیا ہے، یہ شرط ہے۔ وضو کی شرطوں کا بھی بیان ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اور وضو کے فرائض کا بھی بیان ہو چکا ہے، شرط بھی ضروری ہے اور فرض بھی ضروری ہے۔ تو نیت وضو کی شرطوں میں آتی ہے نا؟ ہم پڑھیں گے وضو میں سنت کیا کیا ہے۔ آپ نے جیسے کہا بسم اللہ، بسم اللہ کہنا، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، نہیں کوئی خاص نیت نہیں ہے زبان سے کہنے کے لیے، بلکہ دل میں خیال آیا کہ نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے طہارت اور وضو کرنا ہے، تو اسی خیال کا نام، اسی ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں، یہ کیا ہے؟ وضو کی سنتوں میں سے ہے، وضو کے مستحبات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بھول گیا تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی وضو ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے یا شرط نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا فوت ہو گیا تو اب اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا وضو ہوا ہی نہیں۔ وہ کھانے میں ہے کہ بیچ میں یاد آ گیا تو بسم اللہ اول و آخر، اس میں ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ اگر وہ دوبارہ شروع کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اس کو یاد آیا کہ میں بسم اللہ بھول گیا ہوں اور وہ سر تک پہنچا مثال کے طور پر، تو پھر سے دوبارہ از سر نو شروع کر سکتا ہے۔ تو بسم اللہ
پڑھنا وضو کے شروع میں کیا ہے؟ شرط ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھول گیا، یاد نہیں رہا، تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا نام اس پر ذکر نہیں کیا۔ مسند احمد اور سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے؟ اس حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ واجب ہے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں کہا، اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ واجب ہے۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں واجب نہیں سنت ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث تو وارد ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لیکن صحیح یہ بات ہے کہ یہ حدیث صحیح سند سے، آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں ایک کیا ہوتی ہے؟ سند اور ایک متن۔ حدیث کا متن درست ہے یا نہیں ہے یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سند پہ۔ سند اگر صحیح ہے تو حدیث کا متن صحیح ہے، سند اگر صحیح نہیں ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ جو حکم ہے وہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ یہ جو حکم ہے اس حدیث میں بسم اللہ کا، وہ واجبی حکم نہیں ہے بلکہ مسنون حکم ہے۔ سمجھ گئے؟ جی ہاں، جو اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے نا، اس کی دو قسم ہیں، بعض واجب ہے، ضروری ہے اس حکم پہ عمل کرنا، اور بعض کیا ہے کہ مستحب ہے۔ حکم تو ہے لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اب یہ زیادہ گہرائی سے آگے بڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اب جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہاں 4 شادی کا مثال کے طور پر، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان میں سے شادی کرو، 2 2 3 3 4 4، یہ حکم ہے۔ تو کیا یہ واجب ہے؟ ہر مسلمان 2 کرے، یہ واجب ہے؟ نہیں، حکم تو ہے لیکن یہ واجبی حکم نہیں ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں ہے کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ ٹھیک ہے؟ اب کسی کی طبیعت نہیں ہے کھانے کی یا پینے کی تو اس کو کہا گا نہیں واجب ہے، کھاؤ پیو۔ تو کچھ احکام ایسے ہیں کہ حکم تو ہے اللہ اس کے رسول کا، لیکن دوسرے نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم واجب نہیں بلکہ مستحب کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور اس میں آسانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہر حکم اگر واجب ہو جاتا تو مشکل ہو جاتا، جو واجب ہے اسی پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ایک یہ ہو گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث جب ضعیف ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور یہ مستحب ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں ہر عمل سے پہلے بسم اللہ کرنے کا حکم آیا ہے، اس کی ہدایت، جو بھی اچھا کام کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے وضو بھی اچھا کام ہے، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب جانور ذبح کرتے ہیں اس وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، ہاں وہاں پہ واجبی حکم ہے۔ اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر بسم اللہ پڑھنے کا حکم آیا ہے، میاں بیوی جب ملاپ کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ کا حکم آیا ہے، اسی طریقے سے غسل کے وقت بسم اللہ کا حکم آیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے، قرآن پڑھتے وقت بسم اللہ کا حکم آیا ہے کہ نہیں؟ جی، باتھ روم جاتے ہوئے بسم اللہ کا، مسجد میں جاتے ہوئے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ وضو بھی ایک اچھا عمل ہے، ایک عبادت ہے، تو اس سے پہلے بسم اللہ کرنا۔ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہوتی تو پھر بسم اللہ واجب ہو جاتا۔ نمبر 2، جو سنت ہے وضو کے اندر مسواک کرنا۔ وضو کے لیے مسواک کرنا، وضو کے وقت مسواک کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے مسواک کرنا۔ جی ہاں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جی، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس سے، اور منہ جو ہے صاف ستھرا ہوتا ہے، منہ کی گندگی دور ہوتی ہے، اور دانت اور مسوڑے سے مضبوط ہوتے ہیں، پاکی صفائی ہے، اور بہت سارے فائدے ہیں اس کے اندر۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے وضو کے اندر؟ اچھا، یہ جو بسم اللہ واجب نہیں ہے، اس کی دلیل یہ بھی کہتے ہیں علم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں
جیسے عثمان بن عفان کی روایت ہے اور بہت ساری روایتیں صحابہ کرام نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وضو کیا، ایسے وضو کیا، تو اس کے اندر بسم اللہ کا ذکر نہیں آیا۔ اس میں سیدھے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، اس سے پہلے بسم اللہ کا ذکر نہیں آیا ہے۔ تو اگر یہ واجب ہوتا بسم اللہ تو اس کے اندر بسم اللہ کا بھی ذکر آنا چاہیے تھا۔ مسواک کرنا یہ سنت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا، یعنی میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا، دشواری نہ ہوتی، تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ مسواک کرنا سنت ہے، واجب ہے؟ سنت ہے، اس لیے کہ آپ نے واجبی حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں؟ اپنے امت پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے۔ اگر واجبی حکم دے دیتے تو امت کے لیے بہت ہی مشقت ہو جاتی، جب بھی وضو کرو تو مسواک کرو، ورنہ وضو نہیں ہوگا تو بڑی دقت ہو جاتی ہے نا، اس کا اہتمام کرنا۔ تو سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، کرنا چاہیے، بڑے فائدے ہیں، اجر و ثواب کا کام ہے، پیاری سنت ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ کسی نے وضو کیا اور اس نے مسواک نہیں کیا تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے مسواک کے بارے میں۔ نمبر 3، وضو کے اندر جو سنت ہے وہ ہے وضو کے شروع میں جو دونوں ہتھیلی دھوتے ہیں، وضو کے شروع میں جو دونوں ہتھیلی دھوتے ہیں نا، ایک بار یا 2 بار یا 3 بار، دونوں ہتھیلی، چہرہ دھونے سے پہلے، چہرہ دھونے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نا، پورا ہاتھ دھوتے ہیں یا صرف ہتھیلی؟ صرف ہتھیلی۔ تو یہ دونوں ہتھیلیوں کا دھونا وضو کے شروع میں یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واجب کیا ہے، فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں پورا، وہ واجب ہے، لیکن چہرہ دھونے سے پہلے جو دونوں ہتھیلی دھوتے ہیں یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور 3 بار دھونا جیسا کہ بعد میں آئے گا یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں جو بھی روایتیں آئی ہیں اس میں دونوں ہتھیلیوں کے دھونے کا بھی ذکر آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کا دھونا بھی یہ وضو میں سے ہے۔ اب کوئی کہے کہ چہرہ کے بعد جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اس میں دونوں ہتھیلی کو تو دھوتے ہی ہیں، تو 2 بار دھونا ہو گیا، تو کہیں گے کہ 1 بار واجب ہے چہرہ کے بعد اور یہ کیا ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی جلدی میں ہے اور شروع میں اس نے دونوں ہتھیلیوں کو نہیں دھویا، سیدھے چہرہ دھویا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھویا، تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ سنت ہاں جی ہاں، چہرہ کے بعد جو دھوئیں گے پورے ہاتھ پورا دھوئیں گے شروع سے آخر تک، نہیں یہاں سے نہیں، یہاں سے دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بھی بڑی حکمت ہے کہ چہرہ دھونے سے پہلے آدمی پہلے ہاتھ کو صاف کر لے، اس لیے کہ ہاتھی سے چہرہ وغیرہ دھوتے ہیں تو کوئی گندگی وغیرہ، خاص طور سے سو کر اٹھنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد ضروری ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، کیونکہ سوئے کی حالت میں، نیند کی حالت میں پتہ نہیں اس کا ہاتھ کہاں گیا، شرمگاہ، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ جیسا وضو میں کلی کرنا، ناک صاف کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ چہرہ کا اندر ہے۔ آپ سے پہلے سنا ہے، جیسا ابھی آپ سے پہلی بار سنا ہے کہ چہرہ کا اندر ہی دھونا فرض ہے۔ کیا یہ کلی کرنا ہے، ناک صاف کرنا ہے، اتنا دن ہو گیا نہیں سنا۔ کیا نہیں سنا؟ چہرہ کا اندر ہے نا یہ دونوں، یہ دونوں فرض ہے نا، آپ تک کوئی نہیں بتایا، آپ بتائیں اچھا ہو جانا ہے، دونوں فرض ہے۔ چہرہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا داخل ہے چہرہ دھونے میں، یعنی فرض اور واجب ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے پہلے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں چہرے کے اندر داخل، ناک چہرے کے اندر داخل ہے، منہ بھی چہرے کے اندر، منہ کلی منہ میں کیا آتا ہے، تو یہ چہرے کے اندر داخل ہے، لہٰذا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ 3 ہو گیا۔ پھر سے میں سوال کرتا ہوں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ جی سنت کریں گے جو اس کا جو اجر ہے وہ ملے گا، نقصان کیا ہے نہ کرنے پر؟ نہیں، سنت اگر نہیں کرتے تو اس میں کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ
صحت کے لیے فائدہ ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ جو اجر ملنے والا وہ نہیں ملے گا، یہ نقصان ہے. جی ہاں، ایسے بھی بہت فائدہ ہے، اس میں نقصان بہت فائدہ ہے. اگر کمپنی جو ہے ہمیں بونس دے تو ہم اس کو لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کہیں گے نا چھوڑ دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے نا. تو اسی طرح سے یہ دین کا معاملہ ہے. گرچہ سنت ہے، اپنے آپ کو کیوں محروم کریں؟ جب وضو کرنا ہی ہے تو ہم فرض بھی کریں ادا اور سنت بھی ادا کریں، وہی وقت وہی محنت ہے کہ نہیں. اس لیے سنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تفریق صرف حکمت بتا دی گئی ہے اس کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ فرض جو ہے کرو اور سنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. فرض سنت ہر ایک پر عمل ہونا چاہیے. نمبر 4، کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ سے کام لینا. کیا مطلب؟ ایک ساتھ دینا ہے. نہیں ایک ساتھ ہے، وہ تو پچھلے درس میں ہو گیا. مبالغہ سے کام لینا مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایسی ہی کلی کر لیا فٹافٹ اور ناک میں پانی ڈال دیا. ایک ہوتا ہے مبالغہ، یعنی اچھی طرح سے کیا کرنا، ہاں ناک میں اچھی طرح سے اوپر تک پانی پہنچانا جہاں تک ہو سکے. اس لیے کہ ناک جو ہے نا کافی اندر جو ہے جگہ ہے، لمبی ہے، تو آخر تک جہاں تک ہو سکے پانی چڑھانا. ٹھیک ہے، اور پھر پانی کو باہر نکالنا تاکہ صفائی ہو جائے. ایسا نہیں کہ صرف پانی اندر ڈال دیا بس، پھر نکالنا تاکہ صفائی. جو مقصد کیا ہے، ناک صاف کرنا مقصد ہے. جس طرح سے کلی میں کیا ہے، منہ میں پانی ڈال کے چھوڑ نہیں دیتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں نا، پانی کو باہر نکالتے ہیں صفائی کر کے. اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالنا ہے اور پھر باہر نکالنا. تو یہ جو کلی کرنے کا عمل ہے اور ناک میں پانی ڈالنے کا عمل ہے، اس میں مبالغہ سے کام لینا، بڑا اہتمام کرنا، آخر تک پہنچانا. کلی کر رہے ہیں تو حلق تک پہنچائیے، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو بالکل آخری حصے تک پہنچائیے. یہ وضو کی سنت میں سے. ٹھیک ہے، واجب کیا ہے اور سنت کیا ہے اس میں؟ تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں واجب کیا ہوا اور سنت کیا ہوا؟ واجب ہوا کہ پانی جانا چاہیے، اس سے واجب ادا ہو گیا. اور سنت کیا ہے؟ پلس یہ ہے کہ اچھی طرح سے آپ کیجیے، یہ عمل کو آخر تک چڑھائیے. دلیل اس کی کیا ہے کہ یہ عمل جو ہے سنت ہے، ایسا کرنا چاہیے. وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، حدیث ہے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح ہے، اور سنن نسائی کی بھی روایت ہے کہ تم ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں. یعنی اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ڈر ہے کہ پانی حلق کے نیچے اتر جائے. تو اگر روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں تب تو مبالغہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، مستحب ہے. لیکن روزہ اگر رکھے ہوئے ہیں تو پھر مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزے کی حالت میں یہ سنت نہیں ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ بعض چیزیں کبھی سنت ہوتی ہیں اور کبھی سنت نہیں ہوتی. اب دیکھیے یہ چیز کلی میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا عام حالات میں سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ سنت نہیں ہے. بعض لوگ اس فرق کو نہیں جانتے ہیں. ایک چیز کو دیکھ لیا کہ فلاں جگہ سنت ہے تو ہر جگہ کرنا یہ غلط ہے. جیسے عام طور سے طواف کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے، حج کرنے جاتے ہیں تو استباء کرنا سنت ہے. کب؟ استباء کا مطلب ایک کندھا کھلا رہتا ہے احرام کی چادر میں، ایک کندھا بائیں والا کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر جگہ سنت ہے، ہر طواف میں سنت ہے. حج میں 2-3 طواف ہوتا ہے، ہر طواف میں سنت ہے؟ پہلے طواف میں، صرف پہلے طواف میں سنت ہے. ٹھیک ہے، اور صرف طواف میں سنت ہے، صحیح میں نہیں اور نماز میں نہیں. بعض لوگ صحیح میں بھی کیے رہتے ہیں، نماز میں بھی کیے رہتے ہیں، بعض لوگ مدینہ میں بھی کیے رہتے ہیں، بعض لوگ میقات پہ بھی کیے رہتے ہیں. ہاں تو یہ سب غلط جانکاری، ہاں لاعلمی ہے. سنت کیا ہے؟ جب آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو کھول لیجئے، طواف ختم پھر بند کر لیجئے، بس یہیں پہ سنت ہے. اس سے آگے پیچھے سنت نہیں ہے. طواف میں کتنے چکر ہیں؟ آپ وہ سب پورے 7 چکر، ہاں پورے 7 چکر. رمل جو ہے، جو تیز قدم کرتے ہیں، وہ پہلے 3 چکر میں. نمبر 5، دلک. عربی میں لفظ ہے دلک کرنا. دلک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہر عضو پر پھیرنا، گزارنا. جب دھوتے ہیں، جیسے چہرہ دھونا ہے یا ہاتھ دھونا یا پاؤں دھونا ہے تو ہاتھ کو گزاریے. صرف پانی ایسے بہا دیجئے، چلے گا، وضو ہو جائے، کافی ہے. اگر بھیگ گیا پورا تو
کافی ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ پانی بہانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی پھیریے پورے میں، پاؤں پہ بھی، اس پہ بھی، چہرے پہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پانی ہاتھ کا گزارنا، پانی والے ہاتھ کا گزارنا اعضائے وضو پر، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے صرف پانی بہا دیا اور پانی پورے چہرے، پورے ہاتھ، پورے پاؤں پہ پہنچ گیا ہے ہر حصے پر، اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا، لیکن اس کی یہ سنت چھوٹ گئی، ہاتھ سے پھیرنے کی سنت چھوٹ گئی، تو اس سنت کا جو اجر ہے اس سے وہ تو محروم ہوگا، لیکن اس کا وضو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اچھا، صحیح، ہاں، ہو جائے گا۔ تالاب تو دور کی بات، اگر باتھ روم میں بھی کوئی شخص صرف کلی کر کے ناک میں پانی ڈال کے، ہاتھ دھو کے کلی کر کے ناک میں غسل کر لیتا ہے اور اس کی نیت وضو کی بھی ہے، تو وضو چھوٹی طہارت ہے، غسل بڑی طہارت ہے، اس میں شامل ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیا نہیں، ترتیب اس سے پہلے درس میں گزر چکا ہے کہ وضو کے 6 فرائض ہیں، 5واں ہے ترتیب سے دھونا۔ نہیں، غسل کرنے کا 2 طریقہ آگے آئے گا بعد میں۔ غسل کرنے کا 2 طریقہ ہے، ایک ہے غسل مجزی، ایسا غسل جو کافی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے غسل جنابت، غسل مسنون، تو انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جو غسل کافی ہوتا ہے اس میں ہاتھ دھو لیا، کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پہ پانی مارتے، یہ غسل ہو گیا آدمی، ٹھیک ہے۔ اور ایک غسل مسنون جو ہوتا ہے اس میں پہلے آدمی پوری طرح سے وضو کرے، پھر اس کے بعد غسل کرے، انشاءاللہ اس کا بیان بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حدیث میں ہے کہ کانا اذا توضأ یدلکو ذراعیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تو دونوں بازوؤں پہ ہاتھ پھیرتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ خاص طور سے داڑھی گھنی ہے، بڑی ہے، گھنی ہے، تو خلال کرنا چاہیے تاکہ جہاں تک ہو سکے بھیگے ہوئے ہاتھ سے پانی پہنچ جائے داڑھی کی جڑوں تک، ٹھیک ہے۔ خلال کرنا چاہیے، سنت ہے۔ اگر کسی نے خلال نہیں کیا داڑھی کا تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ خلال کرنا چاہیے۔ اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو دھونا ہے، وہاں پہ خلال کی بات نہیں، دھونا پڑے گا پورا، اگر چھوٹی داڑھی ہے یا گھنی داڑھی نہیں ہے تو، اس کا بیان پچھلے درس میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ہے کہ توضأ فخلل لحیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی داڑھی کا خلال کیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیا تھی؟ گھنی تھی۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ نمبر 7، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہاتھ اور پاؤں کا دھونا کیا ہے؟ واجب ہے، اور یہ انگلیوں کے درمیان جو جگہیں ہیں یہ بھی ہاتھ ہی میں داخل ہے اور یہ بھی پاؤں ہی میں داخل ہے، تو یہ واجب ہے کہ نہیں؟ پانی پہنچانا، پانی پہنچانا واجب ہے، لیکن پانی پہنچانے کے علاوہ آدمی کو مزید کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خلال بھی کر لے، تاکہ اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا ہو تو خلال کرنے سے وہ تر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پانی نہ پہنچائے آدمی، صرف خلال کر لے کافی ہے، ایسا نہیں ہے، پانی پہنچانا ہے، پہلے پورا دھونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خلال بھی کر لیں، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیسے کریں گے؟ ایسے، تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض انگلیوں کو بعض میں داخل کریں گے، ہاں ایسے یا جیسے بھی ہاں کر سکتے ہیں۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیسے کریں گے؟ حدیث میں آیا کہ خنصر، یہ انگلی جو ہے، کون سی انگلی کہتے ہیں اس کو؟ کنگلیا،
ہاں اس سے کریں گے. اچھا نمبر یہ ہو گیا. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں کہ خلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان کیا کرو؟ خلال کرو. یہ حکم جو ہے یہ مستحب والا نہیں، واجب والا حکم. 6 ہو گیا. اچھا اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر انسان نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا، تو انگوٹھی کو آگے پیچھے کر لینا چاہیے وضو کرتے وقت. اس لیے کہ بعض دفعہ انگوٹھی ٹائٹ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے پانی نہ پہنچا ہو، تو اس لیے انگلیوں کو اس کو کیا کہتے ہیں، انگوٹھی کو حرکت دے دینی چاہیے، آگے پیچھے کر دینی چاہیے. 7 ہو گیا جی، چلے جتنا بھی ہوا. اس کے بعد ہے کہ پہلے دائیں کو دھونا اور اس کے بعد بائیں کو دھونا. پہلے دائیں کا نمبر، اس کے بعد بائیں کا نمبر، ہاتھ کو یا پاؤں کو. ہاتھ اور پاؤں کے دھونے میں پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا، بائیں پاؤں کو دھونا، دائیں پاؤں کو دھونا. اس کے بعد یعنی ہاتھ جب دھو رہے ہیں تو پہلے دائیں کو پھر بائیں کو، اور پاؤں جب دھو رہے ہیں تو پہلے دائیں کو پھر بائیں کو. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن اگر کسی نے غلطی سے پہلے بائیں کو دھو لیا تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. سنت ہے، اس کے جاننے کا یہی فائدہ ہے. اب جس کو معلوم نہیں رکھے گا ارے تمہارا وضو نہیں ہوا، کیوں بھائی؟ پہلے تم نے بائیں کو دھو لیا، ٹھیک ہے، اس نے غلطی کی، لیکن اس نے ایسی غلطی نہیں کی کہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا. اس نے واجب کو نہیں چھوڑا، سنت کو چھوڑا. ٹھیک ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ پہلے دائیں کو پھر بائیں کو؟ عام حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان یعجبہ التیمن، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن یا تیامن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں سے شروع کرنا یہ زیادہ پسند تھا، بہت پسند تھا. ہر کام میں، چاہے وہ کنگھی کرنا ہو یا جوتے پہننا ہو یا طہارت حاصل کرنا ہو، ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں سے شروع کرنا یہ زیادہ پسند تھا. اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے کون سا پاؤں داخل کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں تو کس ہاتھ سے پینا چاہیے؟ کھانا چاہیے دائیں سے، اور یہ واجب ہے. بائیں سے کھانا پینا جائز نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جو سنت ہے وضو کے اندر، چہرہ کو، دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پاؤں کو 3 بار دھونا. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. 1 بار تو واجب ہے، لیکن 2 بار اور 3 بار یہ سنت ہے. یعنی آپ کے لیے جائز ہے کہ جب آپ وضو کریں تو چہرہ کو 1 ہی بار دھوئیں، ہاتھ کو 1 ہی بار دھوئیں، پاؤں کو 1 ہی بار دھوئیں، آپ کو وضو ہو جائے گا. یہ جائز ہے، اس لیے کہ 1 ہی بار واجب ہے. 1 کے بعد جو دوسری بار دھوتے ہیں چہرہ کو یا ہاتھ کو یا پاؤں کو، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. تیسری بار جو دھوتے ہیں وہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر جلدی میں ہے مثال کے طور پر، تو صرف 1 بار بھی اگر آپ دھو لیں تو واجب آپ کا ادا ہو گیا، آپ کا وضو ہو جائے. بس یہ کہ پانی پہنچنا چاہیے ہر جگہ، پانی پہنچنا چاہیے. اچھا یہ بھی جائز ہے کہ آدمی چہرہ کو 1 بار دھوئے اور ہاتھ کو 2 بار اور پاؤں کو 3 بار، ایسا بھی جائز ہے. یہ ضروری نہیں کہ چہرہ کو 1 بار دھویا ہے تو ہاتھ کو بھی 1 ہی بار دھونا ہے، چہرہ کو 2 بار دھویا ہے تو ہاتھ کو 2 ہی بار دھونا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جائز ہے آدمی کے لیے کہ چہرہ کو 1 بار، ہاتھ کو 2 بار، پاؤں کو 3 بار، یا پاؤں کو 1 بار، چہرہ کو 2 بار اور ہاتھ کو 1 بار، جیسے بھی چاہے کر سکتا ہے کوئی. 1 بار واجب ہے، 2 بار سنت ہے، 3 بار سنت ہے. اور 3 بار سے زیادہ 4 بار 5 بار یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. بلکہ بعض علم نے کہا کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. الا یہ کہ کسی کو بالکل یقین ہو کہ 3 بار دھونے سے بھی پانی جو ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے ہر حصے تک وہاں نہیں پہنچا. اگر کسی کو یقین ہو تو 4تھی بار بھی دھوئے گا، ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. لیکن بعض لوگوں کو صرف شک ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے. شک اور وسوسے کا آدمی کو شکار نہیں ہونا چاہیے. وسوسہ اور شک کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے. 3 بار آپ نے دھو لیا کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے بلا حاجت اور ضرورت کے. دلیل اس کی کیا ہے؟ حدیث میں ہے. اچھا 3 بار دھونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آئے کہ توضأ مرتن مرتن، آپ نے وضو کیا 1 بار دھویا. وہ مرتین مرتین، آپ نے وضو کیا 2 بار دھویا. وہ ثلاثن ثلاثن، آپ نے وضو کیا اور 3 بار دھویا. تو 3 طرح کی حدیث آئی ہے، 3 طرح کا عمل ثابت ہے، اور اس پر اجماع بھی ہے تمام اہل علم کا. 3 بار سے زیادہ کرنا یہ مکروہ ہے، 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم.
جس نے 3 بار سے زیادہ دھویا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. 3 الفاظ آئے. اس نے کیا کیا؟ برا کیا. اس نے کیا کیا؟ زیادتی کی. اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا. کس نے؟ جس نے 3 بار سے زیادہ اعضائے وضو کو دھویا. سر کا مسح بھی 3 بار کریں گے؟ سنت نہیں ہے 2 بار 3 بار نہیں. سر کا مسح صرف 1 بار. اس میں تو یہ چیز ہے، 2 چیز سمجھ میں آ رہا ہے. صحیح ہے کہ مکروہ یہاں کیسے آتا ہے؟ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا. کیا مکروہ کو ہم غلط کیوں نہیں کہیں؟ مکروہ کیوں کہیں؟ وہی اس لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ مکروہ ہے اور دوسرے اہل علم نے کہا کہ نہیں یہ حرام ہے. جو ویسے بھی ہوتے ہیں مکروہ بول کے اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں. نہیں، جو مکروہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ. مکروہ کا مطلب اس کو چھوڑنا ہے. مکروہ کا مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہے. مکروہ اور حرام میں فرق یہ ہے کہ حرام جو ہے یعنی گناہ ہے. حرام کا مطلب گناہ ہے، ہر حال میں اس سے بچنا ضروری ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے اگر بچ گئے، اپنے آپ کو بچا لیا تو ثواب ملے گا. ہاں، یہ ہے مکروہ کا مطلب کہ اگر اس کو آپ نے نہیں کیا، خود کو بچا لیا اس سے، تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر ہو گیا آپ سے وہ کسی وجہ سے تو انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں مکروہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 3 بار سے زیادہ اعضائے وضو کو دھویا ہو. اچھا، آخری میں کیا ہے؟ کتنا وقت ہوا؟ اس کو ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہے 5 منٹ ابھی 9 بجنے میں. وضو کرنے کے بعد ذکر پڑھنا. وضو کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا؟ ذکر کرنا، دعا پڑھنا. کون سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص وضو کرتا، ما منکم احد یتوضا فیسبغ الوضو، تم میں سے کوئی بھی وضو کرتا ہے اور مکمل اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو یہ کہتا ہے، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء. کیا فضیلت ہے اس کی؟ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. روزے دار کے لیے باب الریان خاص ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ باب الریان بھی ہے اور دوسرے دروازے بھی، جس سے وہ چاہے داخل ہو سکتا ہے. اتنی زیادہ فضیلت ہے. اس لیے وضو کرنے کے بعد اس ذکر کو نہیں بھولنا چاہیے. اگر کوئی بھول گیا، نہیں پڑھا، تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا، لیکن اس فضیلت سے محروم رہے گا. یہی نقصان ہے. سنت پر عمل نہ کرنے کا یہی نقصان ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے آدمی. دوسری روایت میں یہ بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. وہ انشاءاللہ بعد میں وضو کرتے وقت کیا کیا غلطیاں لوگ کرتے ہیں، اس کا بیان بعد میں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اور سب سے آخر میں یہ کہ وضو کے آداب میں سے یہ بھی ہے، وضو کے سنن، مستحبات اور آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وضو کرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز پڑھے. انسان جب بھی وضو کرے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. اس کا نام کیا ہے؟ تحیۃ الوضو. ایک ہوتا ہے تحیۃ المسجد، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے. اور ایک کیا ہے؟ تحیۃ الوضو، جب بھی بندہ وضو کرے تو 2 رکعت نماز اس کے بعد پڑھنا چاہیے. بڑی فضیلت آئی ہے اس کی. فضیلت سن لیجئے. 3 حدیث اس سلسلے میں. ایک حدیث ہے کہ لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی بھی مسلمان شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، فرض ہے تو فرض پڑھے، نہیں تو نفل پڑھے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نماز اور اس کے بعد کی جو نماز ہے، دونوں کے درمیان اس سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں. جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک فضیلت یہ ہے. دوسری فضیلت ہے کہ من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرح سے وضو کرے. کس طرح سے؟ میری طرح سے وضو کرے، اپنے ذوق کے مطابق نہیں، کسی اور کے طریقے پر نہیں، میرے طریقے پر جو وضو کرے، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو
खड़ा हो नमाज के लिए और 2 रकत नमाज पढ़े और नमाज के दौरान अपने नफ्स से वो बात ना करे। क्या मतलब? इधर उधर के ख्यालात, दुनिया के ख्यालात, कारोबार के ख्यालात, बीवी बच्चों के ख्यालात, ये सब अपने जहन में ना लाए, ठीक है, बल्कि पूरी तरकीज़ किस पर हो, फोकस नमाज पे हो, है कि नहीं, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़े, इधर उधर की बात ना सोचे। तो फजीलत क्या है इसकी? गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके गुज़श्ता गुनाह, पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, बख्श दिए जाते हैं। बहुत बड़ी फजीलत है। तीसरी हदीस, मा मिन अहदिन यतवज़्ज़अ व युहसिनुल वज़ू व युसल्ली रकअतैन युक़बिलु बिवजहिही व क़ल्बिही अलैहिमा इल्ला वजबत लहू अल जन्नह। सही मुस्लिम की रिवायत है कि कोई भी शख्स जब वज़ू करे और अच्छी तरह से वज़ू करे और 2 रकत नमाज पढ़े और नमाज में अपने चेहरे और अपने दिल दोनों को नमाज में रखे, यानी उसका जिस्म भी हाजिर हो नमाज में, उसका दिल और दिमाग भी नमाज में हाजिर हो। बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं होता है, सिर्फ जिस्म हाजिर रहता है लेकिन दिल और दिमाग कहीं और रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस्म के साथ साथ दिल दिमाग भी हाजिर हो। इल्ला वजबत लहू अल जन्नह, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। उसके लिए क्या? जन्नत वाजिब है। तो इन तीनों हदीसों से मालूम हुआ कि वज़ू के आदाब में से ये भी है कि वज़ू के बाद इंसान 2 रकत नमाज पढ़ ले। फ़र्ज़ का है, वक्त है तो फ़र्ज़ पढ़े, या मस्जिद में दाखिल हुआ है तो तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, और अगर नहीं कहीं भी है अपने रूम में या कहीं भी वज़ू किया तो वो तहियतुल वज़ू पढ़ ले, 2 रकत नमाज पढ़ ले। इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज का दर्स हमारा तमाम हुआ। वज़ू में क्या क्या सुन्नत है ये हमने जाना। उसके बाद इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, हैं, और फिर ये कि वज़ू में क्या क्या जायज़ है और वज़ू में क्या क्या जायज़ नहीं, ये सब इंशाअल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है 1 मिनट कि हम मुकम्मल तरीके से वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें और तमाम इबादत करें। इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी हर इबादत को कबूल फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में उसकी बरकतों से नवाज़े। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आप सवाल? एक मिनट जी। हाँ, नहीं, जब वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हुए तो जो 2 रकत आप पढ़ेंगे वो तहियतुल मस्जिद की नियत से और उसमें तहियतुल वज़ू की नियत कर लेंगे तो सवाब दोनों का मिल जाएगा। अलग अलग नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बल्कि आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं और सुन्नत पढ़ने का वो वक्त है, अजान के बाद दाखिल हुए हैं, तो 2 रकत आपको पढ़ना है तो सुन्नत की नियत करें और उसके साथ साथ तहियतुल मस्जिद की भी नियत कर लेंगे तो उसमें शामिल हो जाएगा। अलग से तहियतुल मस्जिद और फिर अलग से सुन्नत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का सवाब मिल जाएगा। हज़रत बिलाल या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चलने की आवाज़ जन्नत में सुनी थी। हाँ, बहुत, हाँ, यानी हर वज़ू के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना ये वसीयत भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।